نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہاری نصیب میں بھی ہو۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا قرب اور کسی کا پیار اس کے اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی پہ صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ تم کیا جانو، وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دکھاتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے تم رب کو مانتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر کتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کی کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو وہ رب بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ وہ رب تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہی تو ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین حکمت تیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو بار بار آزما کر اپنے قریب کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ تو کاش اللہ جی روز آخرت کے لیے صفحے پر لکھ دیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، زندگی کے ہر دکھ، تکلیف، رنج و غم سے آزاد کیا۔ جاؤ تمہارا ہر گناہ معاف کیا۔ جاؤ کہ تمہاری ایک نیکی کے بدلے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ جاؤ کہ تمہارے ایک نیک قدم کے بدلے تمہیں جنت میں گھر دیا۔ جاؤ کہ تمہیں غموں کے بدلے نہ ختم ہونے والی خوشیاں اور آسانیاں دی۔ وہی تو ہے میرا رب جو مجھے ہر رنج و غم میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جس کو کچھ بتائے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ میرا ہمراز غم خوار میرا رب۔ لوگ منت مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، میں کعبہ شریف کی تصویر دیکھ کر کہتی ہوں پہلی نظر کی دعا سمجھ کر میرے دل کی خواہش پوری کر دے۔ اے میرے اللہ، اللہ کی ذات تو بھر دیتی ہے وہ زخم جن کی شفا کسی طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ پھر بتاؤ کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا سسکتے ہوئے؟ جب درد بڑھتا ہے تو سوائے سسکنے اور درد کو برداشت کرنے کے لیے اور کوئی حل نہیں پاتے، اور سمجھتے ہو کہ تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا۔ تو بتاؤ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارے درد کا بھی تو خالق ہے۔ اور اگر بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے تو بتاؤ کیا اللہ نے تمہاری زخموں سے بچاؤ کی کوئی اسکیم نہیں رکھی ہوگی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ عقل ہر چیز کے لیے دلیل مانگتی ہے، مگر اللہ پر یقین ہر دلیل سے بالاتر ہے۔ اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، اور پھر وہ بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ تمہاری دعائیں اللہ پہ اندھا یقین مانگتی ہو؟ تبھی قبول ہونی ہو جب ہر چیز کو، ہر وسوسے کو ہرا کے اپنے رب کو تھام لو گے۔ کیا پتہ جب تم اس کی مان لو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو اس سے اگلے ہی پل تمہیں تمہاری منزل بھی مل جائے گی۔ اور اگر تم اپنے رب سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں بھی جوڑے رکھے گا اور تمہاری زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ لکھے گا، تمہاری عزت کی حفاظت خود کرے گا۔ تم ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو اور اللہ کے ہو جاؤ، لوگ تمہیں تھامیں یا نہ تھامیں وہ رب تمہیں تھام لے گا۔ میری پیاری بہنوں،
ایسی بن جاؤ کہ کوئی بغیر نکاح کے تمہارے سامنے ناک رگڑ کر بھی تمہیں اپنی محبت کا یقین دلائے تو تم کبھی بھی ہاں نہ کرو۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا من پاک ہو، تمہارا دل کورے کاغذ کی طرح ہو جس پر کبھی کسی نے کچھ تحریر نہ کیا ہو؟ تم ایسی بن جاؤ کہ لوگ تمہارے جیسی ہمسفر کی دعا کریں۔ تم کسی کو پانے کی کبھی تمنا نہ کرو کہ عارضی دنیا کی عارضی رشتے ہیں۔ محبت بہت خوبصورت جذبہ اور پاکیزہ رشتے کا ایک احساس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دل کا ٹوٹنا رب سے جڑنا ہے، کیونکہ دل میں تو اللہ بستا ہے۔ وہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر چکنا چور نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے بکھر کر نہ رہ جاؤ۔ اس لیے کچھ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ تم ایسے لوگوں سے جڑو جو مخلص ہوں، جنہیں احساس نہ ہو، جن کو آپ کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ وہ آپ کی مخلصی کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہاری شدت سے واقف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم پر بیت رہی ہوتی ہے۔ بے شک اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سانس ابھی رک جائے اور زندگی قضا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرتا۔ شیطان ورغلاتا ہے اور مایوسی کے دائرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے اس کے فیصلے مانتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب بھی آپ دکھی ہو، اداس ہو، کچھ بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں، وہی وہ وقت ہوتا ہے رب سے جڑنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری کیفیت کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا اپنی اداسی دور کرنے کے لیے ڈرامہ اور موسیقی کا سہارا نہ لیں۔ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، بس ہر حال میں اللہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں ہوتی تو دل اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو دل سے کیا گیا ایک خالص سجدہ رب کے قریب کر دیتا ہے۔ بس پھر تمہاری ہر آزمائش ختم ہو جاتی ہے، ہر آنسو کے بدلے مسکراہٹ دے دی جاتی ہے، ہر دعا پر کن فرما دیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں بس آپ کا نام گونجتا ہے، فرشتے باحفاظت دنیا میں رکھتے ہیں آپ کو، اور پھر آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں رکھتا۔ ہماری اپنی ہی کی گئی کوئی غلطیاں ہمیں بے سکون رکھتی ہیں، ورنہ اس جیسا غفور کوئی نہیں۔ اس ذات پر بھروسہ رکھو، وہ تمام زخم کو بھر دے گا، اور تم کیا جانو، پس پردہ وہ سب کو بھانپ لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھو۔ جہاں بولنا بنتا ہے وہاں بھی صبر کیجیے، جہاں اذیت دلوں کو چیر دے وہاں بھی صبر کیجیے، جہاں لوگ تکلیف دے صبر کرو، جہاں کوئی چھوڑ جائے صبر کرو۔ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کے لفظ کی کوئی دھجیاں اڑا دیتا ہے، آپ کے جذبات کو جوتے کے نوک پر رکھ دیتے ہیں۔ محبت کے پاکیزہ جذبے ایک تماچوں کے مانند لوٹا دیتے ہیں۔ بس صبر ہی وہی چیز ہے جو ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ پاک بھی صابرین کو پسند فرماتے ہیں جو انسان کرتا ہے، اور جو کیا وہ اس کو اسی صورت میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں، اگر کوئی تذلیل کرتا ہے اور دل کی دلکش وادی کو اجڑی بنا دیتا ہے تو بھی صبر کرے، ہر چیز کا مداوا ہوگا۔ وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ جب آپ سچے ہیں تو بے فکر رہیں، آپ کی دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ رب سے مانگے، رب دے گا، رب سنے گا، ہمیشہ سنے گا۔ اللہ پاک سچائی کو دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے جو آپ پر گزری ہے، وہ بے بسی کو بخوبی جانتا ہے۔ حالات جو بھی ہوں صبر کرے، اور بے شک میرا اللہ کن فرما دے گا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
تو ہمیں صبر ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ جائے۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر بظاہر برا بھی ہوا اور ہمیں وہ اپنا نقصان لگ رہا ہو، تو وہ بعد میں سمجھ آتا ہے کہ وہ اصل میں نعمت ہی تھی۔ وہ جو نقصان ہوا اصل میں ہمارے لیے اس وقت بہترین تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے بعد میں ہم اس چیز میں بڑا نقصان اٹھاتے یا ہم اپنے فیصلے پر پچھتاتے، لیکن اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، اس لیے وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جب کسی دل کو اللہ پاک اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے توڑتا ہے۔ جب بھی دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے، تو وہ رب اس محبوب چیز کو انسان سے اس سے دور کر دیتا ہے۔ جتنی بار وہ دل دنیا کی طرف لپکتا ہے، اتنی بار اس کا دل توڑا جاتا ہے، اتنا ہی اسے ٹکرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ جس دل میں رہنے لائق محبت صرف اس کی رب کی ہے۔ اور پھر ٹوٹ کر انسان جب بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے نا، تو وہ رب اسے تھام کر اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل، ٹکرائے ہوئے دل بہت نایاب ہوتے ہیں، جس میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے۔ بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ تم باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، یقین کرو رب تمہاری سب مشکلیں دور کر دے گا۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ رب ایسی محبت کے لیے کن کہہ دیتا ہے جس کو نبھانے کی چاہت اور کوشش دونوں طرف سے ہو۔ دنیا سے تھک ہار کر جب تھکے ہوئے بدن اور بوجھل دل کے ساتھ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اللہ سارے دکھ درد سمیٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان جتنا مرضی اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگ لے، اس فانی دنیا کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے، یہ کبھی بھی سکون قلب کا باعث نہیں بنے گی۔ دل کی بے قراری کا علاج صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور میرا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں۔